السلام علیکم. وہ کیسے ہیں بھائی؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ کیسے ہے اللہ یاری صاحب؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. خیریت ہے؟ آواز آ رہا ہے ابھی؟ آواز صحیح ہے جی جناب. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. صحیح ہے، چلو شکر ہے اللہ کا کہ آواز صحیح جی ہے. کہاں سے کال کیا بھائی؟ جی حضرت، میں کراچی سے، پاکستان کراچی سے کال کر رہا ہوں. کراچی سے کال کیا. اللہ آپ کو عزت دے. عباد نام ہے؟ آمین. مولوی ہے عباد الرحمان. جی جی. عباد الرحمان. جی جی. مولوی ہے یا ویسے ہی ہے؟ جی جی، بس ایک طالب علم سمجھو. اچھا. آپ نے پروگرام تشریف لا کے ہم میں بہت اعزاز دیا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حکم کریں، کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت آپ کا تصویر تو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. نہیں مجھے نہیں معلوم کیوں نظر نہیں آ رہا. بہرحال آپ کا تصویر تو نظر نہیں آ رہا ہے میرے کو. وہ لڑکے کو بلائیں، لڑکا ٹھیک کرے گا نا آپ کا. مجھے نہیں معلوم اچھا ادھر آپ لوگوں نے کیا کیا. میں یہاں سے میں تصویر بھیج رہا جی ہوں. حضرت، اور خیریت سے ٹک ٹاک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. جی کہاں سے، چلو شکر ہے اللہ کس کا. موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی آپ نے چیلنج دیا تھا واٹس ایپ پہ. ہاں بالکل. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے کہ ان کا ایمان ثابت نہیں ہے. جی بالکل چیلنج ہے. جی 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 سر بولیں. جی آپ نے چیلنج دیا تھا، چیلنج ہم نے قبول کیا تھا، لیکن پھر وہ یہ موبائل کا مسئلہ ہے. یہ آپ کے سامنے ابھی بھی یہ ہے کہ آپ کی تصویر آپ کی آواز بہترین ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو ابھی جو ہے نا آپ ان کا اسلام ثابت کریں. بسم اللہ. ٹھیک ہے، میں ثابت کروں؟ ہاں ثابت کرو. اچھا جی بسم اللہ. آ گیا جناب اسلام ثابت. جی استفادہ کرتے ہیں آپ کے علوم سے، سیکھتے ہیں. حضرت یہ ٹھیک ہے، لیکن طریقہ کار کیا ہوگا پہلے یہ تو طے کر لیتے ہیں نا. آپ جو میں حکم ادھر دیں بات بتائیں. کروں گا، آپ ساتھ میں بات کریں گے تو پھر تو کام نہیں چلے گا. صحیح ہے. جی جی صحیح فرما رہے ہیں. جو آپ حکم دیں. اللہ یاری صاحب آپ سے جی جو آپ کیا طریقہ کار تجویز کرتے ہیں، حکم دے دیں. تو آپ کیسے مناسب سمجھتے ہیں حضرت؟ آپ جو حکم دے دیں ہمیں منظور ہے بھائی. بس 10 منٹ مقرر کر دیں. 10 منٹ ٹھیک ہے. ٹوٹل ٹائم بھی بتا دیں، ٹوٹل کتنا ٹائم ہوگا؟ 10 منٹ ہی آپ کے شروع ہو گئے. بسم اللہ کریں چلیں. ٹھیک ہے، مکمل ٹائم کتنا ہوگا؟ جب تک آپ چاہیں میں آپ کی خدمت میں ہوں. میں کہیں جانے والا نہیں ہوں. جی یہاں پر اصل بات یہ کہ موبائل ہم کافی دیر سے انتظار کر رہے، تقریباً 3 گھنٹے ہو گئے نا. تو میرے خیال میں موبائل میں 55% چارج چلا گیا ہے، آدھا کے آدھا. دوسرا موبائل نہیں ہے؟ اور موبائل بھی ہوگا نا آپ کے پاس. چلو فی الحال ابھی یہ کرتے دیکھتے. یہاں پاکستان میں یہ ٹائم بھی بہت ہے، 12 بج رہے. ٹھیک ہے 10 منٹ ہے، بیچ درمیان میں بات نہیں کرنا ہوگا. نہ میں کروں گا آپ کے ٹرن میں، نہ آپ میرے ٹرن میں. ٹھیک ہے صحیح ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ قرآن کریم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان، ان کے فضائل سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے ایمان والوں سے جتنے بھی خطابات ہیں اور ایمان کے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں، سب کے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے مخاطب ہیں اور انہی کے متعلق ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون، یہی بزرگ دنیا میں ہدایت پر ہے اور آخرت میں کامیاب ہے۔ آمنو کما آمن الناس، انہی لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس اگر لوگ آپ کے ایمان جیسے ایمان لائے تو ہدایت پائیں گے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی بزرگ سچے ایماندار ہے۔ بے شمار آیات قرآن عظیم میں جتنی بھی ہے، سارے کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے ایمان اور ان کے فضائلوں کے متعلق۔ میں نے یہ دو آیتیں ان میں سے ان کا انتخاب کیا، ایک سورہ توبہ کی آیت، کیونکہ اللہ یاری صاحب آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کے منکر ہیں، اور دوسری آیت پھر میں نے سورہ نور کی آیت استخلاف تلاوت کی ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی اس کے بھی ایمان کے آپ انکار کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان بلکہ ان کے صحابیت اور ان کے افضلیت پر دال ہے۔ یہ آیت اور اس سے پہلی والی جو آیت ہے غزوہ تبوک کے موقع کے آیت ہیں، کہ جب یہ حکم غزوہ کا ہوا، غزوہ تبوک کا، تو گرمی انتہائی سخت تھی اور یہ مقام اور یہ سفر بھی دور کا تھا، فصل بھی پک چکا تھا، پرانا جو خوراک تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا لوگوں کے پاس۔ تو وہ لوگ جو بظاہر ایماندار تھے اور ان کے دلوں میں یقین دنیاوی اسباب پر تھا، وہ اس جہاد کے معاملے میں سست تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان سے مخاطبہ فرما کر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، تمہیں کیا ہوا ہے جب تمہیں جہاد کا اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم کہا جائے تو تم لوگ زمین کے طرف بوجھل ہو جاتے ہیں۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیاوی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں راضی ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیاوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم لوگ اللہ کے راستے میں نہ نکلے تو تمہیں سخت عذاب، درد دینے والا عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، دوسرے قوم سے تمہیں بدل دے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، تم حکم نہ ماننے پر اللہ رب العالمین کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔
یعنی تم منافقین اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدد نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں ختم کر دے، اور خود اللہ رب العالمین اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدد فرمائے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ اس آیت مبارکہ میں ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ کے کافروں میں مکہ سے نکالا تو اس وقت آپ لوگوں نے مدد نہیں کیا ہے، اللہ رب العالمین نے مدد کیا ہے۔ صرف ایک ہی ساتھی ساتھ میں تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اگر تم اس پیغمبر کے مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو یقیناً اللہ نے اس کا مدد کیا ہے۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے اس پیغمبر کو نکالا مکہ سے۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا تھا۔ اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب فرمایا اس پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب سے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، یقینا اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، نازل فرمایا اللہ رب العالمین نے اطمینان ابو بکر صدیق پر رضی اللہ عنہ۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور مضبوط کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، ایسے لشکر سے جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کیا اللہ تعالیٰ نے کافروں کا کلمہ سب سے نیچے۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ رب العالمین کا کلمہ سب سے بلند ہے، سب سے اونچا ہے۔ اللہ عزیز حکیم، اللہ رب العالمین غالب اور حکمت والا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے کافروں کو تباہ کر سکتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو حکم دے کر جو منافقین اور مخلصین کو معلوم اور ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت پر صریح نص ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقظۃ مؤمنا به بعد باته ومات علیہ۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیداری کی حالت میں اس کا ملاقات ہو، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو اور پھر اسی ایمان پر وفات ہوا ہو۔ تو یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب اور صحابی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین ابو بکر صدیق ابھی زندہ ہے، لیکن باوجود اس کے جب اللہ رب العالمین صحابی فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان میں نے مقدر میں موت ایمان پہ لکھ چکا ہے۔ حالانکہ صحابی کا تعریف تو ہم یہی سنتے ہیں اور کتابوں میں یہی پڑھتے ہیں کہ صحابی ہو، صحبت ہو، ایمان کے حالت میں ہو اور پھر وفات ہو جائے، اسی ایمان پر تو صحابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابو بکر صحابی ہے۔ میرے محترم ناظرین، علامہ صاحب نے یہاں پر استدلال شروع کیا ہے تاکہ ابو بکر صاحب کا اسلام اور ایمان ثابت کریں۔ شروع میں انہوں نے کہا کہ سب صحابہ مومن ہیں۔ بھائی دیکھیں، قرآن مجید میں صحابہ کی مذمت کی آیات کم نہیں ہیں، ان کی بے ایمانی کی شہادت قرآن میں یہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم پر ایمان لائے، مسلمان ہیں، مومن بھی ہیں، لیکن ہم اللہ اور قیامت پہ ایمان رہے، وما هم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منافقت کے چکر میں یہ فریب دینے کی کوشش کرتا ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، یہ سب ان کے مذمت میں۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وعلى الخصام،
قرآن مجید کی آیت وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، مدینے میں منافقین کی بڑی کثرت ہے، بہت بڑی تعداد منافق ہے۔ مدینے میں کون رہتے ہیں؟ صحابہ رہتے ہیں، مہاجرین انصار رہتے تھے۔ چل تو آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ بہرحال منافقین کی شہادت قرآن مجید میں بہت ہے۔ اس کے علاوہ خود حدیث شریف میں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق پر عنوان صحابیت کا اطلاق فرمایا۔ یہ کتاب صحیح بخاری، ملاحظہ فرمائی یہاں پر حدیث نمبر 4907، ایک صحابی تھے، منافق تھے، غلط حرکت کی تھی اس نے۔ دوسرے صحابی نے کہا دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق هذا المنافق، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دو میں اس منافق کا گردن کاٹ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يتحدث الناس ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ يقتل اصحابہ، اس کو چھوڑ دو، لوگ کہیں گے کہ پیغمبر اپنے اصحاب کو قتل کر رہا ہے، یعنی صحابی ہے، واجب القتل ہے، اس کے قتل جائز القتل ہے، جائز القتل بھی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منافق کو صحابی کا عنوان دیا۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ صحابی صرف وہی ہوتا ہے جو مومن مخلص ہو؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کا اصطلاح نہیں آتا، آپ کو آتا ہے؟ یہ تو بخاری میں بھی، مسلم میں بھی۔ اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، اس کتاب میں بہت ساری روایات ہیں کہ صحابی کے ارتداد پہ دلالت کرتی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 4625 میں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا رب او صحابی، اے میرے رب میرے صحابہ، فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے دین میں آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں داخل کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم، یہ جب سے آپ دنیا سے گئے ہیں مرتد تھے، مرتد تھے، لا يزال مرتدین علی اعقابهم، یہ مرتد تھے۔ بھائی یہ مانعین زکوٰۃ نہیں ہو سکتے، مانعین زکوٰۃ نے دین میں کوئی بدعت داخل نہیں کیا، انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، جنہوں نے دین اس کی روایت کیا ہے؟ اس روایت اس کو کہہ رہے کہ یہ دین میں بدعت داخل کریں گے، وہ ان کی وجہ ارتداد ادخال البدعات فی الدین ہے، یہ صحابہ کے لیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا فرطکم علی الحوض لا يرفعن الی رجال منکم حتى اذا اهویت لاناولهم اختلج دونی فاقول ای رب اصحابی فیقول ان لا تدری ما احدثوا بعدک، میں آپ سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا اور آپ میں سے کچھ لوگ لائے جائیں گے، وہاں پہ حوض کوثر سے نکالے جائیں گے، جہنم لے کے جائیں گے، میں پکاروں گا یہ رب میرے صحابہ ہیں، کہا جائے گا یہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں بدعتیں داخل کی ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں مانعین زکوٰۃ صحابت ہے؟ نہیں، مانعین زکوٰۃ صحابت ہی نہیں آپ کے نزدیک، یہ صحابت ہے، انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے، ان کا وجہ کفر یہ شرک نہیں ہے، ان کا وجہ ارتداد کیا ہے؟ دین میں بدعتیں داخل کرنا۔ اچھا تو یہ ثابت ہو گیا۔ پھر انہوں نے جو آیت پڑھی ہے، کیا آیت پڑھی ہے؟ ابو بکر کا، کہتے ہیں ابو بکر صحابی تھا، اور صحابی کی تعریف کیا ہے کہ من ادرک الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسلم ومات علی الاسلام ولم یرتد، جو مسلمان ہو جائے، پیغمبر کو دیکھ لے اور مرتد نہ ہو جائے، ہم اس کو صحابی کہتے ہیں۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے بھائی، یہ محدثین کی اصطلاح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید محدثین کے اصطلاح پہ نازل نہیں ہوئے، اس وقت یہ اصطلاح قائم نہیں ہوا تھا، جب یہ آیہ غار جب نازل ہوئی ہے یہ اصطلاح قائم ہی نہیں ہوا تھا۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ صحبت کا لقب آپ نے ثابت کیا کہ ابو بکر کو صحبت تھا، ہم بھی منکر نہیں، ابو بکر کو صحبت تھا، لیکن منافق بھی وہ جو پیغمبر کے بعد مرتد ہوا ہے وہ بھی صحابی تھا، میں نے بھی قرآن سے ثابت کیا، میں نے بھی سنت سے ثابت کیا کہ ایسے لوگ جو منافق تھے واجب القتل تھے، پیغمبر نے ان کو صحابی کہا ہے۔ ایسے لوگ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے اور بدعت کی وجہ سے لم یزال مرتدین علی اعقابہم، یہ ہمیشہ مرتد بنے اور یہ جہنمی ہے، ان کو بھی پیغمبر نے صحابی بولا ہے۔ تو صرف صحابی کے عنوان سے اس کا اسلام ثابت نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ صرف آئے غار میں اس کو کیا ملا؟ آئے غار ملا کہ اللہ نے اس کو صحابی بولا، پھر انہوں نے آئے غار کی بھی غلط ترجمہ کیا، اور رسول سے شرم کرو مولوی صاحب، آپ نے ایسا آیا کیسا ترجمہ کیا کہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنون لم تروا، اللہ نے ابو بکر پہ سکینہ نازل کیا ہے۔ پیغمبر سے شرم نہیں آتی؟ اسی پہ سکینہ نازل ہوئی ہے جس کی تائید جنود سے ہوئی ہے۔ کس کی تائید جنود سے ہوئی ہے؟ نبی کی تائید جنود سے ہوئی ہے، ابو بکر کی نہیں ہوئی۔ کیوں آپ نے ابو بکر پہ پلٹایا ضمیر؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ نازل کیا اور نبی ہی کی تائید کی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین، ابو بکر کا اسلام ثابت کرے گا، اس نے صرف صحابیت ثابت کی ہے، صحابیت سے اسلام ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ منافق بھی صحابی ہوتی تھے، پیغمبر نے خود کہا ہے
صحابی. اور قرآن مجید میں صحابی کا اطلاق کافر پہ بہت زیادہ ہے. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار. یہ ہم صحبت تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ہم صحبت تھے جیل میں اور مشرک تھے. اس کو قرآن نے صحابی بھی بولا ہے. ٹھیک ہے نا میرے محترم ناظرین. ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص ہے نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ خود دیکھو کتاب بخاری. یہ کتاب بخاری یہ سقیفہ بنی ساعدہ میں گیا تھا نا ابو بکر اور عمر. یہ حدیث نمبر ہے 3668. ابو بکر نے وہاں پہ کوئی نہیں بولا کہ بھئی میرے شان میں تو آیا نازل ہوئے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. تم ادھر کیوں آئے ہو خلافت باندھنے؟ میں خلیفہ تم میں ہوں. اس نے کوئی نہیں کہا کہ بھئی پیغمبر نے مجھے خلیفہ بنایا. اس نے کیا کہا؟ فبایعوا ابا بکر و ابا عبیدہ. یہ ابو عبیدہ ہے, ابو عبیدہ جراح ہے, اور یہ ہے ابو بکر. اس میں سے کسی کے, اور یہ ہے عمر. اس میں سے کسی کے ساتھ تم کیا کرو؟ کسی کے بھی ساتھ تم بیعت کرو, کسی کے ساتھ بیعت کرو. ٹھیک ہے نا. تو اس کے اپنے اگر خلافت پہ کوئی نص ہوتی تو یہ کہہ دیتا. اس کے لیے حرام تھا کہنا کہ تم ابو عبیدہ کے ساتھ بیعت کرو. مگر اللہ نے نبی کو نبی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہہ دیتے کہ بھئی جا کے تم ابو لہب کا کلمہ پڑھو. یہ ہو سکتا ہے بھئی؟ اللہ نے کسی کو خلیفہ بنایا, اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جا کے کہہ دے کہ بھئی تم کسی دوسرے کے ساتھ کیا بیعت کرو. اس کے علاوہ ان کے اپنے بخاری میں موجود ہے کہ ان کے اپنے بخاری میں موجود ہے کہ عمر نے ابو بکر کے بیعہ کو فلتہ بولا ہے. فلتہ کم از کم اس امر کو بولتے ہیں جس میں احکام نہیں ہے, وَإِلَّا وہ سختہ اور غلطی کو بولتے ہیں. یہ تمہارا بخاری ہے. اس میں حدیث نمبر ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے. حدیث نمبر ہے, ایک منٹ, حدیث نمبر ہے یہ 6830. فلا يخترن امرأ ان يقول انما كانت بيعة ابي بكر فلتة وتمت الا وانها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها. ابو بکر کا بیعت فلتہ تھا وقى الله شرها. اس کے علاوہ عمر سے جب کہا گیا لا تستخلف فقال ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني ابو بکر وان لم يستخلف فقد لم يستخلف من هو خير مني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہتر تھے, انہوں نے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا. پتہ چلا کہ نہ ابو بکر کی خلافت پہ نص ہے, نہ عمر کی خلافت پہ نص ہے, نہ ابو بکر کی خلافت پہ نص, نہ عمر کی خلافت پہ نص. یہ سب شواہد ہیں. ابو بکر کا اپنا خطبہ بنی سقیفہ بنی خطبہ تو نہیں جملہ سقیفہ بنی اس کا سقیفہ بنی ساعدہ میں خطاب کرنا. اس کے بعد عمر کا قول کہ پیغمبر نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. اس کے بعد عمر نے علامہ صاحب جو خطبہ کہا کہ بیعت ابو بکر فلتہ تھا, یہ سب بخاری میں موجود ہے. اچھا جب یہ ثابت ہو گیا آپ کے کتب سے کہ اس کے بیعت اس کی خلافت پہ کوئی اس کے خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے, تو میری طرف دیکھو علامہ صاحب, میری طرف سے دیکھو. جب اس کو خلافت ہی نہیں ہے, جب اللہ نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ نہیں بنایا, اور اللہ رسول کا کوئی امر بھی نہیں ہے کہ صحابہ تمہیں اجازت ہے کہ تم میرے بعد خلیفہ بنو, تو اس نے کیوں اپنے آپ کو خلیفہ کہلوایا؟ کس کی اجازت سے اس نے حکومت قبول کیا؟ کس نے اس کو امام بنایا؟ قرآن کا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ ما انزل اللہ کے بغیر حکومت کرتے ہیں وہ کافر ہیں. اور بھائی ابو بکر نے حکومت کیا نہیں کیا؟ ابو بکر نے حکومت کیا. نص ہے اس کی خلافت پہ نص نہیں ہے. اس کے میں نے بھی دلائل پیش کیے کیوں اس کے خلافت پہ نص نہیں ہے. عمر نے اگر اس کی خلافت پہ نص ہے تو عمر کافر ہے. کیوں کہ عمر نے بولا اس کی بیعت ہی غلط ہے, بیعت اس کا فلتہ ہے. جو منصوص من اللہ ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کی خلافت فلتہ ہے؟ تو عمر نے خود کہا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی خلافت پہ نص ہی نہیں کیا. فَإِن لَمْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ مِنْهُ وَمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نص نہیں ہے بھائی اس کے, لیکن اس نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلوایا بھی, حکومت بھی کیا. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. تم نے حکومت کیا؟ جی ہاں حکومت کیا. تیرے خلافت پہ نص ہے؟ نص نہیں ہے. اللہ نے کہا تھا کہ کسی اس طریقے سے تم خلیفہ بناؤ, وہ بھی نہیں ہے. تو پر یہ ہے کفر. اس سے بڑا بدعت کیا ہے؟ صاحب بدعت ہوتا ہے کافر ہے. جب اللہ نے تجھے خلیفہ نہیں بنایا, رسول نے نہیں بنایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا فارمولا نہیں دیا, اس فارمولے کے روح سے تم کسی کو خلیفہ بنا دینا. حضرت جی آپ کا بنا دینا. آپ نے 12 منٹ بات کیے تھے, کوئی بات نہیں, آپ بات کریں. بسم اللہ, میرا باری ختم. ہاں پورا ہوا ہے نا جی. بسم اللہ. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ میں نے یہ دوسرا آیت تو صرف الفاظ پڑھے تھے، تلاوت کی تھی میں نے، اس کا تو میں نے میرا جو غرض تھا وہ میں نے واضح نہیں کیا، تو پتہ نہیں اللہ یاری صاحب نے اپنے طرف سے اس چیز پر رد کیا ہے۔ اس سے پہلے اللہ یاری صاحب نے جو میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق قرآن کے وہ نصوص میں نے ذکر کیا کہ ان سب کے سب نصوص کے مخاطب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، اور ان کے یہ جو نصوص ہے انہی کے متعلق، کیونکہ جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے اور حاضر تھے، تو جو ایمان کی اور اسی طریقے سے عمل صالح کی اور اس پر بشارت کی جتنی بھی آیتیں ہیں صحابہ کرام ہی مراد اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور جتنی بھی آیتیں غم کے لیے ہے، خوف کے لیے ہے، دنیاوی عذاب سے ڈرانے، اخروی عذاب سے ڈرانے، یا مذمت کے لیے ہے، تو وہ آیتیں یا تو کفار کے متعلق ہے اور یا منافقین کے متعلق ہے۔ لہٰذا اللہ یاری صاحب کا مسئلہ اصل یہ ہے کہ اللہ یاری صاحب منافقین کو اصحاب کرام کے اندر داخل فرماتے ہیں، حالانکہ منافقین تو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہر تو ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے، صحبت تھے، لیکن ایمان نہیں تھا، کیونکہ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ نفاق کہتے ہیں اسرار الکفر و اظہار الایمان، کفر دل میں چھپانا اور ایمان ظاہر کرنا، یہ ہے نفاق۔ لہذا ایمان نہیں ہے، صحبت تو ہے لیکن ایمان نہیں ہے، تو اس لیے اس پر صحابی کا اطلاق نہیں ہوتا۔ رسول علیہ السلام نے جو یہ کہا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں، لوگ یہ نہ کہیں اس لیے تم اس کو چھوڑ دو، تو بظاہر لوگوں کے نظروں میں وہ چونکہ اصحاب میں شامل تھے، بظاہر وہ ایماندار تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرما رہے تھے، یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صحابی ہے۔ لہٰذا اس بات سے یہ استدلال کرنا کہ منافق بھی صحابی کے اندر داخل ہے اور منافقین پر صحابہ کا اطلاق ہوتا ہے، یہ بات آپ کا بالکل غلط ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی کی تعریف ہے، تو ابھی اور اس وقت کی تعریف ایک جیسے ہے۔ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول علیہ السلام سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر وفات ہوا ہو۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے تصریح فرمائی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابی ہے۔ اللہ یاری صاحب نے اس بات کو رد کیا کہ صاحب کا اطلاق صحابی پر نہیں ہوتا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، صاحب ہی کا اطلاق صحابی پر نہیں ہوتا ہے، لیکن میرے اور آپ کا صاحب تو صحابی نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول علیہ السلام کا صاحب صحابی ہوتا ہے، جو صاحب ایمان لایا ہوا ہے مخلص سے، نفاق کو اس پر کوئی وہ نہیں ہے۔ آپ مجھے ایک آیت دکھا دیں نفاق کا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک آیت مجھے دکھا دے کہ یہ نفاق کی آیت ہے، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ منافق ہے، تب میں پھر وہ بات کریں گے اس کے بعد۔ حالانکہ ایک نہیں بتا سکتے ہیں ان کے متعلق، اور صحابیت کا نص موجود ہے، جب صحابیت کا نص موجود ہے تو صاحب جو رسول علیہ السلام کا صاحب ہوتا ہے وہ ایماندار ہوتا ہے، جو بے ایمان ہوتا ہے وہ صحابی نہیں کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہ اپنے صحابہ کو قتل کریں گے، کیونکہ لوگوں کی نظروں میں تو وہ صحابہ ہیں، لوگوں کی نظروں میں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ منافق بھی صحابی کے اندر داخل ہے، لہٰذا یہ غلط فہمی ہے میرے نزدیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آیت استخلاف پڑھا، لیکن میں نے اپنے استدلال استخدام نہیں کیا تھا، ٹائم پورا ہو گیا تھا،
تو پتہ نہیں ہے اللہ یار سے نے اس میں کیا چیز رد کر دی ہے. اس سے پہلے جتنے دلائل آپ نے پیش کیا اس کا جواب تو یہی دو ہو گئے، اس کا اور کوئی جواب ہے ہی نہیں. تیسری بات، یہ آیت میں نے پڑھا ہے اور طریقہ استدلال میرا یہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کا خلافت نص سے ثابت ہے، یہ تو آپ اپنے طرف سے رد کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے وعدہ کیا تھا، اور ان میں سے کسی یعنی ایماندار مومنین مخاطبین صحابہ ہیں، تو مخاطب مومنین یعنی صحابہ کرام سے وعدہ کیا تھا کہ تم میں سے، آپ لوگوں میں سے بعض کو میں خلافت عطا کروں گا، اور وہ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے. ان کے بعد ان کا خلافت ہے اور وہ خلافت مسلم ہے. اب آپ سینہ دوری کر کے انکار کرتے ہو تو الگ بات ہے، ہم آپ پر منوا نہیں سکتے، لیکن یہ خلافت مسلم ہے. جب یہ خلافت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کو عطا ہوا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے ایمان پر صراحت ہوگی، ان پر، کیونکہ ایمان والوں کو یہ دینا تھا. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آیت استخلاف جو ہے یہ ان کے خلیفہ ہونا چاہیے، خلیفہ وہ ہوتا ہے استدلال. میں خلافت سے استدلال کرتا ہوں، آیت سے ان کے خلافت پر استدلال نہیں کرتا ہوں، یہ بات آپ سمجھیں. میں ان کے خلافت سے استدلال کرتا ہوں کہ آیت کریمہ میں خلافت کا غیر معلوم تھا، اور وہ خلافت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، تو وہ غیر معلوم مومنین حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ کی صورت میں معلوم ہو گیا کہ وہ ایماندار یہ لوگ ہیں، لہذا ان کا ایمان ثابت ہو گیا. اس کے ایمان سے انکار کرنا کیا ہے؟ اس آیت استخلاف سے انکار کرنا لازم آتا ہے حدیث کو. اس لیے اللہ علی صاحب آپ بزرگ ہے، بڑے ہیں، آپ اپنے قابل قدر ہے، لیکن یہ بات اس طرح خطرناک ہے. اللہ رب العالمین نے دوسری بات یہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان وہ نص سے ثابت ہے، صریح نص ہے، اس کا آپ نے جواب نہیں کیا. آپ کا جواب جو کیا وہ میں نے آپ کو رد کر دیا کہ صحابی ایمان کے حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت یہ صحابیت ہے، اور جب قرآن کریم نے اس صحبت کو، صحابیت کو ثابت فرمایا تو آپ رضی اللہ عنہ کا ایمان خود بخود اس کے ضمن میں ثابت ہو گیا، کیونکہ صحابی وہ ہوتا ہے جو مومن ہوتا ہے، ایمان کی حالت میں ملاقات ثابت ہو. تو یہ تو حضرت ابو بکر صدیق کی حیات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بشارت دی ہے کہ ان کا وفات بھی ایمان ہی پر ہوگا. اور یہ جو دوسری آیت استخلاف ہے، یہاں پر میں آیت سے خلافت پر استدلال نہیں کر رہا ہوں، آپ پہلے یہ فرق سمجھے، میں خلافت سے آیت پر استدلال کر رہا ہوں. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اجمعین، چاروں کے چارے ائمہ کا خلافت بالاجماع شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں مسلم ہے. جب یہ مسلم ہے تو اس نص قرآنی سے ان کا ایمان ثابت ہو گیا. آج آپ اسے رد کر دیں. بس تقریباً ٹائم پورا ہونے والے، پہلے میں نے 1 منٹ 2 زیادہ لیا تھا، اب وہ کر دیا، یا آپ وہ کر دیں. شکریہ جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، ان کے پاس ابو بکر کے اسلام پہ کوئی دلیل نہیں ہے سوائے یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے ان کے لیے لفظ صحابی استعمال کیا. ہم نے آپ کو واضح الفاظ میں دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث میں وہ اشخاص جو مرتد ہیں، جو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ روز قیامت ندا دیں گے، لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے دین میں کیا کیا بدعتیں داخل کی ہیں. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اصحاب کہا. یہ کہتے ہیں اصحاب صرف وہ جو مخلص مسلمان ہیں ان کو کہا جاتا ہے، منافق کو نہیں کہا جاتا. بھائی جب آپ کو پیغمبر سے زیادہ معلوم ہے، آپ مجھے بتائیں، یہ جو محدثین کا اصطلاح ہے، اس کو آپ رسول صلی اللہ، یہ اصطلاح بعد میں قائم ہوئی ہے، اس کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث پہ اس کی تطبیق نہیں کر سکتے. پیغمبر نے، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں لفظ صحابہ کفار کے لیے استعمال کیا ہے، لفظ صحابی منافقین کے لیے استعمال فرمایا، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ صحابی تو صرف مخلص مسلمان ہو سکتے ہیں؟ یہ آپ کے چونکہ آپ کو ان کے اسلام پہ کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہے، اسی لیے ایسے
باتیں جو آپ کے علم کے لائق نہیں، آپ کے شان کے خلاف ہے، ان کی باتیں کر رہے ہیں بھائی. آپ کہتے ہیں جو حدیث، وہ ایک مرتد صحابی جو جائز القتل صحابی تھا، منافق تھا، اس جائز القتل، اس کے متعلق آپ نے کہا کہ بھائی یہ تو لوگوں کے نظروں میں یہ صحابی تھا. حالانکہ اس حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں کہ لوگوں کے نظروں میں یہ حدیث، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا صحابی بولا ہے. اچھا، لغت کے لحاظ سے عرب کے معاشرے کے لحاظ سے بھی وہ صحابی ہے، کیونکہ وہ صحبت ہے، صحبت اس کو حاصل ہے. صحبت کی شرط اسلام نہیں ہے. صحبت کسی بھی شخص کو صحبت حاصل ہو وہ صحبت صاحب کہلاتا ہے. اچھا، وہ تو آپ نے وہ دوسرے حدیث کا کیوں جواب نہیں دیا؟ اب روز قیامت جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں گے یا رب اصحابی اصحابی، تو اس وقت بھی پیغمبر کو پتہ نہیں ہے یہ بھائی صحابہ کا معنی تو کچھ اور ہوتا ہے. علامہ صاحب عباد الرحمان کراچی والے کو پتہ ہے، جو صاحب شریعت ہے اس کو صحابی کی تعریف نہیں آتی. وہ جو روز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پکاریں گے کہ یہ میرے صحابہ ہیں یا رب. دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہ بخاری ہے، یہ ہماری کتاب نہیں، یہ ان کی اپنی کتاب ہے. اس کو قرآن کا بائی کہتے ہیں. بھائی اس میں بہت ساری احادیث ہیں. یہ مثلا یہ حدیث دیکھو، حدیث نمبر 6567، باب فی الحوض، قیامت کے دن وَلَيُرْفَعَنَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ، آپ میں سے لوگوں کو جہنم لے کے جایا جائے گا. فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي، میں کہوں گا یا رب یہ تو میرے صحابہ ہیں. إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، یہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں بدعتیں داخل کی ہیں. اور بھائی یہ صحابی کا بیان ہے کہ صحابی منافق صحابی ہے. اچھا، انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کیا. اچھا، اب آپ کہتے ہیں صحابی تو صرف مسلمان ہو سکتا ہے. یہ ملاحظہ فرمائیے سورہ اعراف میں، اولم يتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین، کیا کفار قریش نہیں دیکھتے کہ ان کا ہم صحبت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجنون نہیں ہے؟ کیا یہ تو نبی ہے، یہ اللہ کی جانب سے نذیر مبین ہے. حضرت یوسف علیہ السلام ان کے دو ساتھی تھے جیل میں، یا صاحبی السجن، اے جیل والے ساتھی، ارباب المتفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیونکہ وہ مشرک ہیں. قرآن نے مشرک کو نبی کا ساتھی بولا ہے، نبی کا صاحب بولا، کیونکہ ہم صحبت ہے. بھائی ادھر ساتھی جیل میں پڑے ہیں. تو اب یہ آدمی، اس کے پاس کوئی اسلام کی کوئی دلیل نہیں، کیا کہتا ہے کہ بھائی یہ تو قرآن نے اس کو صاحب بولا. اب میں نے جو دلیل دیا بھائی کہ ابو بکر کی خلافت منسوس نہیں ہے، اس کی منسوس نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس نے خود بولا تھا سقیفہ بنی ساعدہ میں، اس نے کسی نص سے استدلال نہیں کیا. اس نے کہا ہم قریش ہیں، قریش نحن الوزراء وانتم نحن الامراء وانتم الوزراء. پھر کہا کہ عبید جراح سے بیعت کرو، ابو عبید جراح سے بیعت کرو. پھر عمر نے اس کے خلافت کو کیا بولا؟ اس کے بیعت کو فلتہ بولا. پھر عمر نے خود کہا ان لم استخلف فقد لم يستخلف من هو خیر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان نکات کا آپ نے کسی نے کا جواب نہیں دیا کہ اس کے خلافت منسوس نہیں ہے تو اس کی خلافت شرعی کیسے بنی؟ اور قرآن کیا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. خلیفہ کہلایا، اپنے آپ کو نہیں کہلایا، خلیفہ کہلایا، اپنے آپ کو امام کہلایا. بھائی مسند نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹا نہیں بیٹا کس لیے، کس مجوز پہ بیٹا، کس مجوز پہ یہ حکومت کر رہا ہے؟ قرآن ومن اگر اس کی حکومت منسوس نہیں ہے، بما انزل اللہ نہیں ہے، تو اولئک هم الکافرون. یہ کفر کی واضح دلیل، اس کا کیوں آپ نے جواب نہیں دیا علامہ صاحب؟ آپ چلے گئے آئے استخلاف کی طرف. آئے استخلاف پہ آتے ہیں، اچھی طرح سے اس کو پڑھ لو آئے استخلاف کو مولوی صاحب، اچھی طرح سے، یہ آپ کے ضرر میں ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم. دیکھو میں ترجمہ کرتا ہوں، تم کہہ دینا کہ تم نے غلط ترجمہ کیا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں آپ میں سے اور عمل صالح انجام دیے کہ ان کو کیا دوں گا؟ خلافت دوں گا. آپ میں سے وہ لوگ جو ایمان عمل صالح لائے ہیں ان کو خلیفت. یہ تو آپ کا عقیدے کے خلاف ہے، یعنی جن کو خلافت نہیں ملے ان کو وہ بھائی ان کا ایمان عمل صالح ہے نہیں. بھائی آپ نے سب صحابہ کو بھی ایمان بنا دیا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. بھائی آپ کہتے ہو نا کہ یہ صحابہ سے خلاف ہے، خطاب ہے، ٹھیک ہے، صحابہ سے کیا خطاب ہے؟ آپ دیکھیں گروپ ہے 10 آدمی 50 آدمی، آپ میں سے جو قریشی ہیں میں ان کو 100 روپے دوں گا. تو لازمی گروپ میں 100 آدمی ہے نا، اس میں سے 5 قریشی ہوں گا، میں ان کو 100 روپے دے دوں گا، تو باقی کو نہیں دوں گا کیونکہ وہ قریشی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب اللہ نے صحابہ سے کہہ دیا، علامہ صاحب ادھر تک ہو، عباد الرحمان، جب اللہ نے صحابہ سے کہہ دیا کہ میں نے آپ لوگوں میں سے وہ جو ایمان اور عمل صالح بجا لائے ان کو میں نے وعدہ دیا خلافت دوں گا، تو باقی صحابہ سب صحابہ بھی ایمان ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کے عقیدے کے خلاف ہے سب، کیونکہ جس کو خلافت ملی ہے
اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ ایمان عمل صالح پہ جلا ہے، اور جس کو خلافت نہیں ملی ہے وہ اس کا ایمان عمل صالح نہیں ہے. کیونکہ اگر میں کہہ دوں نا مجمع سے، آپ میں سے جو اس مجمع میں جو بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے میں اس کو 100 روپے دوں گا. تو جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں ان کو 100 روپے نہیں ملے گا. تو جن کو پیسے نہیں ملے وہ لازمی بات ہے وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، پہلی بات. تو دوسری بات اس میں ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ ہم ان کے خوف کو امن میں بدل دیں گے. تو بھائی ابو بکر کو خوف کب تھا یا عمر کو کب خوف تھا؟ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ان کی اپنی کتابوں سے کہ ابو بکر تو ابو دغنہ کے پناہ میں تھا. اور بھائی ابو بکر تو کفار کے پناہ میں تھا، یا بخاری میں موجود ہے. یہ اس کو کب خوف تھا کفار سے؟ اس کو کیا دشمنی تھی کفار سے؟ یہ کتاب بخاری ہے میرے محترم ناظرین، چاپدار احیاء التراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. یہ حدیث ہجرت ہے. باب جوار ابی بکر فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر کو جب جوار ملا ہے، جوار کس کو بولتے ہیں؟ پناہ ملی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اس کس نے دی ہے؟ یہ حدیث نمبر 2297، یہ ابو دغنہ ہے. اس کے بعد یہ مکے میں رہتا تھا، اس کو کوئی تنگ بھی نہیں کرتا تھا. پھر یہ ابو دغنہ کے، یہ عائشہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہے پھر یہ ابو دغنہ کے امان سے نکل گیا، پھر بھی اس کو کوئی تنگ نہیں کرتا تھا، یہ ادھر آرام سے بیٹھا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ اس کو کب خوف تھا ابو بکر صاحب کو؟ کفار سے کیا اس نے کبھی کافر کو مارا ہے؟ کفار سے اس کی کیا دشمنی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں نبی صحابہ پہ ظلم ہوتا تھا، صحابہ تنگ ہوتے تھے، صحابہ قتل ہوتے تھے مکے میں، یہ تو کفار کے ساتھ اس کی دوستی تھی، ان کے پناہ میں تھا. یہ کفار اس خوف میں وہ ہوتا ہے، جو خوف میں وہ ہوتا ہے جو کفار سے اس کی دشمنی. اس کے آپ مجھے دشمنی بتا دیں اس کی کیا دشمنی تھی. اور جہاں تک عمر کا تعلق ہے، یہ کتاب بخاری باب اسلام عمر، وہ کس کے پناہ میں اسلام لائے بھائی؟ یہ ملاحظہ فرمائی باب اسلام عمر میں دیکھیں کہ اس کی اپنی روایت بخاری میں، یہ ملاحظہ فرمائی، میں بخاری کی روایت آپ کو دکھا دوں کہ یہ عاص بن وائل سہمی کے پناہ میں تھا. عاص بن وائل سہمی میں اسلام عمر بن الخطاب، حدیث نمبر 3864، یہاں پہ عاص بن وائل نے اس کو پناہ دی. یہ تو آپ مجھے دکھائیں نا علامہ صاحب، یہ کہتے ہیں بھائی خوف میں تھے. قرآن تو کہہ رہا نا جن کو اللہ نے خلافت کا وعدہ دی تھی وہ خوف میں تھے. یہ تو آخر تک عاص بن وائل سہمی کے پناہ میں تھا. کب یہ وہاں سے نکلا؟ عاص کے پناہ سے نکلا. یہ تو آخر تک ان نشانیہ کے اول ابتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے پناہ میں تھا. تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین، یہ جو خطاب ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ وعدہ، یہ خلافت کا جو وعدہ ہے یہ صحابہ سے، یہ ہمیں کوئی ایک حدیث دکھا دے ان کی اپنی کتابوں میں، کسی صحابی کا قول دکھا کہ یہ آیا ابو بکر عمر کی شان میں. دکھائے نا، میں آپ کی اپنی کتابوں سے دکھاتا ہوں کہ یہ آیا اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی شان میں ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ آپ کی اپنی کتابوں سے. ارض سے بھی مراد اس آیا میں پوری زمین ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الْأَرْضِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. صحیح مسلم کے حدیث عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان اللہ زوى لي الارض، اللہ نے پوری زمین میرے جمع کر دی. فرأيت مشارقها ومغاربها، میں نے مشارق مغارب زمین دیکھا. وان امتی سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، میری امت کی حکومت پورے مشارق مغارب زمین پہ پھیل جائے گی. یہ اللہ کی وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا. اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ٹائم ہو گیا جی، ٹائم ہو گیا. اوکے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نے کوئی نئی بات تو نہیں فرمائی، بس وہی بات دوبارہ سے دہرائی. اب اس کا ایک مرتبہ میں جواب دے چکا ہوں، دوبارہ اس کا کیا جواب دے دوں؟ نہ ماننے کا نہ ماننے کا کوئی جواب تو نہیں. آواز آ رہا ہے اللہ یاری صاحب؟ بالکل آواز صحیح ہے، آواز آپ کی صحیح ہے. اچھا، تو یہ تصویر ایک جگہ پر جام ہے، تو میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ تصویر صحیح ہے. جب ایک دفعہ اس کا آپ کو جواب مل گیا کہ صحابی یعنی وہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، صحابی اس کو کہتے ہیں جو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کو اس کو صحبت حاصل ہو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اور ایمان بھی ہو، وہ صحابی ہے. اور جس آدمی کو ایمان نہیں ہے، صرف صحبت حاصل ہے،
تو وہ تو منافق ہے، صرف صحبت سے بغیر ایمان کے یا کافر ہوگا یا منافق ہوگا، لہٰذا وہ صحابی کی تعریف کے اندر داخل ہی نہیں ہے۔ آپ نے آیت پیش کر دیا اس بات پر، یا صاحب السجن، کہ یوسف علیہ السلام پیغمبر ہے اور جیل میں اس کے دو ساتھی ہیں، اور ان کو وہ یا صاحب السجن یہ کہتے ہیں کہ تو یہ دونوں میرے صحابی، ان کے صحابی۔ تو یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے متعلق وہ جو اس کو یا صاحب السجن کہتے ہیں، سجن کا لفظ بڑھاتا ہے کہ اے میرے جیل کے ساتھی، یا صاحبیہ نہیں فرمایا ہے، لہٰذا سے یا سے بھی استدلال آپ کا ناقص ہے، یہ کمزور ہے۔ اور جو دوسرا آیت آپ نے پیش کیا کہ ما بصاحبہم من جنہ، یہ بھی آپ نے برعکس پیش کیا۔ رسول علیہ السلام پر صاحب کا اطلاق ان کے خام ہونے کی وجہ سے ہے۔ رسول علیہ السلام کو اگر کسی دوسرے پیغمبر سے بھی ملاقات ثابت ہو جائے تب بھی صحابی نہیں بنتا ہے، وہ تو پیغمبر ہے، لہٰذا یہاں سے استدلال بھی آپ کا ناقص ہے، آپ کا عجیب استدلالات ہے، یہ تو سمجھ سے بھی بارہ کہ آپ کیا کر رہے ہو، تو لہٰذا یہ دونوں استدلالات آپ کے باطل ہے۔ نہ عام آدمی کا عام آدمی کے ساتھ صحبت پر صحابیت ثابت ہو سکتا ہے، نہ رسول علیہ السلام کا کسی کے ساتھ بیٹھنے پر رسول علیہ السلام پر صحابیت کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اور جو تیسرا ایک آپ نے آیت پیش کی یا صاحبی السجن، تو اس نے وہاں پر یا صاحبی نہیں ہے، یا صاحبی السجن ہے، ظاہر بات ہے کہ جیل کی صحبت مراد ہے اس سے، اس لیے صحابیت ثابت نہیں ہو رہا۔ تو آپ لوگوں کو دھوکہ مت دو، خود بھی دھوکہ مت کھاؤ، اور یہ جو آپ باتیں الٹ پلٹ کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے، اس چیز سے باز آ جائے، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ نص قرآن سے آپ انکار کر رہے ہو، نص قرآن سے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اذ یقول، دیکھو اس سے پہلے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، صحبت ہجرت یہاں سے ثابت ہو گیا، ایک بات اذ ہما فی الغار، صحبت غار یہاں سے ثابت ہو گیا۔ اب آگے اذ یقول لصاحبہ، ظاہر بات ہے تکرار کے لیے تو نہیں ہے، صحبت ہجرت الگ تذکرہ ہو گیا، صحبت غار کا الگ ہو گیا، اب یہاں پر جو صحبت ہے صحبت دینی ہی متعین ہے، اور کوئی چیز مراد نہیں ہے، بلکہ ایمانی اور دینی۔ پھر اللہ رب العالمین کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صاحب کا اطلاق کرنا، جو ما کان و ما یکون سب کا علم رکھتا ہے، سب کا قدرت اس کے ہاتھ میں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں نے ابو بکر خاتمہ کا خاتمہ ایمان پر لکھا ہے، اور الحمدللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خاتمہ ایمان بھی پر ہوا ہے، وہ صحابی ہے، اور یہ آیت نص سے صحابیت پر، لہذا آیت کریمہ سے انکار کرنا، پورے قرآن سے انکار کرنا، یہ ایک ہی چیز ہے دونوں، اس لیے یہ کفر ہی ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ باقی جو دوسری بات، یہ جو اللہ یاری صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ جو آپ نے صحابی لا تدری ما احدث بعد ذلك، یہ جو روایت آپ پیش کرتے ہیں کہ اس کا آپ نے جواب نہیں دیا، حضرت آپ کے اپنے بھی بہت سارے کلپس اور بہت سارے تقریرات موجود ہیں کہ آپ یہ فرماتے اس میں کہ قرآن کریم کے یہ نصوص یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور اسی طریقے سے دوسرے جو نصوص ہے، یہاں پر خطاب میں صحابہ کرام مراد نہیں ہے بلکہ بعد کے لوگ مراد ہے۔ لہٰذا میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ رسول علیہ السلام ان لوگوں کو ایمان کی وجہ سے اور شکل ایمان کی وجہ سے اپنے صحابی گمان کریں گے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہمارے نزدیک رسول علیہ السلام کے پاس کوئی علم غیب وغیرہ نہیں ہے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھیں گے کہ یہ تو میرے ساتھی ہے، تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ آپ کے ساتھی نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کچھ کر دیا ہے۔ لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ صحابہ کے بارے میں بات کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر بالفرض جی بھی ہو کہ ان میں سے بعض ایسے لوگ ہوں گے جو بظاہر، تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب منافقین کی تعین نہیں ہوئی تھی، جب اللہ رب العالمین نے منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گن گن کے بتا دیے کہ یہ منافق ہے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، اس کے بعد پھر جو ہے لہذا اس کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے آپ کا یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ بہرحال ابو بکر اور دوسرے جو آپ استخلاف کی آیت پر اعتراضات کر رہے ہو بھی جائیں، میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ استخلاف کی آیت ان کے خلافت پر نہ تھے،
میں تو آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں ان کا خلافت ان کی اس پر نص ہے، ان کے ایمان پر نص ہے آیت استغلاق کی دلیل سے کہ ان کو خلافت پر ملنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ صحابہ کرام چاروں کے چاروں ایماندار تھے۔ اب آپ اس سے الٹا یہ ثابت کرنے لگ گئے کہ بھائی اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے جن صحابہ کو خلافت نہیں دیا ہے لہٰذا وہ سب کے سب تمہارے میرے کہتے کہ تمہارے سے کافر ہے یا ہمارے عقیدے کے خلاف، یہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پر منکم من تبعیض کے لیے ہے، مومنین مخاطب ہے کہ اے ایمان والو، اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ جن کو خلافت ملا ہے وہ ایماندار ہے، جن کو نہیں ملا وہ ایماندار نہیں، یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ تم میں سے بعض کو خلافت ملے اور وہ بعض یہ چار نکل گئے، سمجھ گئے؟ تو جب یہ چار وہ نکل گئے تو ان کو یہ خلافت حاصل ہو گیا، لہذا ان چار کا ایمان ثابت ہو گیا۔ اب اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ بقایا کہ ایمان ثابت ہے یا نہیں، یہ اس سے ساکت ہے یہ بات، لہذا آپ کا استدلال یہاں سے یہ بھی باطل ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صحبت آپ نے ابھی تک رد نہیں کر دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان بھی ثابت ہے آپ کی صحبت کی دلیل سے، کیونکہ صحابی وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کا ایمان نہ ہو، وہ یا کافر ہوگا یا منافق ہوگا۔ یہ البتہ صحابی اس کو کب کہیں گے؟ جب یہ دیکھو یہ میرا موبائل میں چارج ختم میں بند ہونے والا ہے، میں نے 5 گھنٹے انتظار کیا حضرت، آپ کا 2% رہ گیا، 2%۔ اب آپ کو کوئی طریقہ چارج والے ذرا لگا چارج والے ذرا، میں نے آپ کا بڑا انتظار، میں نے آپ کو لے کے آیا تھا، 2-3 دفعہ لے کے آیا تھا شروع میں۔ آپ نے ابھی تک میرے استدلال کو رد نہیں کر دیا۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا ہو، لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقظتاً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیداری کی حالت میں ملاقات ہوا ہو، ومؤمنا به، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی رکھتا ہو، بعد بعث ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے بعد ہو اور اسی پر وفات ہوا ہو، لہذا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کے حیات میں ان کو صحابی کہنا اللہ رب العالمین کا بشارت بھی ہے کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو رہا ہے، اور ان کی فضیلت بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے صحابیت کو نص سے ثابت کر دیا، لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت سے انکار، ان کے ایمان سے انکار، صریح کفر، صریح نص سے انکار ہے، اور تمام قرآن کا انکار اور ایک ہی آیت کا انکار برابر ہے۔ اور اخلاق کی آیت وہاں پر بھی میں یہ استدلال نہیں کر رہا ہوں جو آپ سوچ رہے ہو، وہاں پر بھی میرا استدلال الٹا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ان کا جو خلافت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کا جو خلافت ہے یہ خلافت غیر شرعی ہے، لہٰذا آپ کے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، یہ میرے پاس کتاب تو نہیں ہے، کتاب کا میں نے مطالعہ کر کے یہ حوالہ نکالا ہے، کتاب آپ کے پاس ہوگا آپ نکال کے دکھائیے گا، نہج البلاغہ، یہ آپ کا معتبر کتاب ہے، اس کتاب میں مکتوب نمبر 6 معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب حضرت علی رضی اللہ عنہ جو خط لکھ رہا ہے اس میں فرماتے ہیں انہو بایعن القوم الذین بایعوا ابا بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہم علی ما بایعوہم علیہ، میرے ساتھ اس قوم نے بیعت کیا ہے جنہوں نے ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت کی ہے، انہی شرائط پر، انہی طریقے پر جس طرح ان کے ساتھ بیعت کیا تھا۔ فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ وَلَا لِلْغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ، لہذا کسی بھی حاضر شخص کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اس میں نظر ثانی کرے اور اس کو رد کرے، اور نہ کسی غائب کو جو موجود نہ ہو اس کو اس کے رد کرنے کا اختیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انما الشورى للمہاجرین والانصار، شورا جو یہ مہاجرین اور انصار ہی کا ہے، فإن اجتمعوا على رجل، وقت ختم ہے، وقت ختم ہے جی، وقت ختم ہے، وقت ختم ہے، وقت ختم ہے، آپ کا اتفاق کرے، ٹائم ختم ہے جی، ٹائم ختم ہے بھائی، ٹائم ختم ہے۔ علامہ العالمین کا رضا ہے، علامہ صاحب ہوتی ہے، فإن خرج عن امره، اگر خارج لطعن او بدعت، پس اگر کوئی شخص کسی طعن کی وجہ سے یا بدعت کی وجہ سے اس کے امر سے نکل گیا، ردوه الى ما خرج منه، اسی کی طرف یہی لوگ مہاجرین اور انصار ان کو واپس لوٹائیں گے جس سے وہ خارج ہوا ہے۔ فإن ابا، اگر وہ انکار کرے،
قاتلوه مع اتباع غیر سبیل المؤمنین واللہ ما تولی، ان کے ساتھ قتال کریں گے یہاں تک کہ اس کو واپس کرے ورنہ اس کو قتل کریں گے. یہ ہے نہج البلاغہ کی عبارت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مکتوب نمبر 6 جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے یہ خط لکھا تھا کہ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے خلیفہ بنایا تھا، اب چوتھے نمبر پر انہوں لوگوں نے مجھے خلیفہ بنایا ہے، اور انہوں یہی لوگ جس کو خلیفہ بنائے اسی پر اللہ راضی ہے اور یہی اللہ کا رضا ہے، لہذا آپ کو اس کے رد کرنے کا اختیار نہیں ہے. اس لیے کہ یہ اللہ کا رضا ہے. اس سے ثابت ہو گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ معتبر قول آپ لوگوں کے معتبر کتاب نہج البلاغہ میں یہ ثابت ہو گیا کہ ان چاروں کے چاروں خلفاء کا خلافت بالکل شرعی خلافت ہے اور اس میں کسی کو کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں. 12 منٹ ختم ہے بھائی. ٹھیک ہے حضرت، آپ بولیں. آپ نے میرا آواز کو بند کر دیا، بولیں. آپ نے تو کچھ بولا نہیں. آواز نہیں بند ہے، آواز آپ کی صحیح ہے، میں نے کوئی آواز بند نہیں کیا بھائی، ایسے ہی کہہ رہے ہیں آواز بند کیا. آواز آپ کی صحیح ہے. ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک ہے، بولو بات. اچھا اب ہمارا ٹائم ہے، آپ نے 12 منٹ لے لیا تو میرے بھی 12 منٹ ہے، ٹھیک ہے نا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ان کے نہج البلاغہ کا جواب دے دوں. عزیزو دیکھو، کوئی بھی کسی شخص سے استدلال کرتا ہے سب سے پہلے اس کی صحت ثابت کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس نے نہ سند پڑھی ہے نہ حوالہ کہتا ہے نہج البلاغہ میں لکھا ہے نہج البلاغہ وہ آپ کا معتبر کتاب ہے. نہج البلاغہ میں نے بار بار کہہ دیا کوئی معتبر کتاب نہیں ہے. کوئی اس خط کا سند دکھا دیں، اس میں سند ہے ہی نہیں. نہ اس کتاب کے مصنف نے کہا کہ اس میں صرف شیعہ احادیث کو لاؤں گا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں صحیح احادیث لاؤں. اس نے یہ بھی وعدہ نہیں دیا کہ میں شیعہ احادیث لاؤں گا، بلکہ یہ کس کی روایت ہے؟ یہ عامر ابن شراحیل الشعبی کی روایت ہے. یہ آپ کے اپنے کتابوں میں موجود ہے. نہج البلاغہ سے پہلے آپ کے علماء نے اپنے مختلف کتب میں اس کو نقل کیا. ابن قتیبہ دینوری نے اس کو نقل کیا، دوسروں نے نقل کیا. یہ کوئی شیعہ حدیث جو آپ نے پڑھا ہے یہ شیعہ حدیث نہیں ہے، یہ مخالفین کی حدیث ہے. نہج البلاغہ سے پہلے مخالفین نے، ابن قتیبہ نے خود اپنے کتاب میں نقل کیا اس کو، اور آپ نے سند صحت بھی ثابت نہیں کیا ہے، تو لذا یہ حجت ہی نہیں ہے، آپ کے ضعف پہ دلالت کرتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں آپ ابو بکر کی صحابت کے انکار کر رہے ہیں. ہم بالکل ابو بکر کی صحابت کے انکار نہیں کر رہے ہیں. ہم آپ کے ساتھ اس بات پہ اختلاف رکھتے ہیں کہ صحابت کے معنوں میں، صحبت کے معنوں میں ایمان شرط نہیں ہے. اس کی دلیل کیا؟ اس کی دلیل قرآن ہے. قرآن نے کافر کو مسلمان کا صاحب بولا ہے، مسلمان کو کافر کا صاحب بولا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کا صاحب بولا ہے. سجن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو مشرکین تھے ان کو صاحب بولا ہے. قرآن مجید میں بار بار ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ میں اس مسئلے پہ وقت نہیں ڈالنا چاہتے، بڑا یہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں، تو یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں. تو ملاحظہ فرمائیے مثلا قرآن مجید میں سورہ مبارکہ کہف میں فرمایا بھلے فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا. دو آدمی تھے، ایک دوسرے کے صاحب ہیں، ایک مومن ایک مسلمان ہے. کافر نے مسلمان سے کہا، حالانکہ کافر مسلمان کا صاحب ہے، یعنی ہم صحبت ہے. صحبت کے معنوں میں ایمان شرط نہیں ہے عزیزو. یہ کوئی حدیث دکھائے نا کہ صحبت کے معنوں میں ایمان شرط ہے. یہ تو ایک اصطلاح چلیے محدثین کے بعد میں بنی ہے. یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا نزول قرآن کے وقت یہ اصطلاح نہیں تھا. قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب. مسلمان بھی کافر کا صاحب، ہم صحبت ہے. ہم نے اپنے صحبت سے کہا کہ تو کافر ہو گیا جس نے تجھے مٹی سے بنایا. تو یہاں پہ قرآن نے مسلمان کو کافر، کافر کا مسلمان کا بتایا. میں نے قرآن سے بار بار دکھا دیا بھائی، حدیث سے دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق پر لفظ صحابی اطلاق کیا. یہ بخاری ہے، تمہاری کتاب ہے. فقال لا يتحدث الناس ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ يقتل اصحابہ. لوگ کہیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب صحابہ کو قتل کر رہے ہیں، حالانکہ وہ شخص منافق تھا. یہ کہہ رہے ہیں روز قیامت کی بات ہے ہی نا. کہتے ہیں پیغمبر کو علم غیب نہیں، وہ پیغمبر علم غیب کی بات کر رہے ہیں، روز قیامت کی بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، اس کے باوجود ان کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. پیغمبر کہہ رہے ہیں میرے صحابہ ہیں. تو اس کا پتہ چلا نا کہ جہنمی پر، مرتد پر لفظ صحابہ کا اطلاق ہوا ہے قرآن میں اور سنت میں. یہ صحیح مسلم ہے. دیکھو میرے عزیزو، یہاں پر میں ایک اور حدیث دکھاؤں صحیح بخاری مسلم کے، اس میں روایات بہت ہیں. یہ کہہ رہے تھے کہ پیغمبر کو علم غیب نہیں تھا، یا پیغمبر یا ایسے توجیحات لے کے آئیں جو بالکل ان کی عجیب و غریب توجیحات. مثلا ملاحظہ فرمائیے یہاں پر، یہ مسلم ہے، صحیح مسلم میں، ملاحظہ فرمائیے اس میں حدیث نمبر 2304. انس بن مالک کہتے ہیں لَيَرِدَنَّ عَلَى الْحَوْضِ رِجَالٌ مِّمَّنْ صَاحَبَنِي. حوض کوثر پر میرے، آپ کہتے ہیں یہ بعد والے امتیوں کی بات ہے، نہیں، رِجَالٌ مِّمَّنْ صَاحَبَنِي.
تو ان کو میرے سے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. میں اقول رب اصحابی اصحابی, میں کہوں گا اے رب یہ میرے صحابہ ہیں, میرے صحابہ ہیں. آپ کہتے ہیں پیغمبر کو نہیں پتا, پیغمبر یہ ان کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں میرے صحابہ ہیں. اور بھائی اور کیا اللہ کیا کہے گا, انک لا تدری ما احدثوا بعدک, انہوں نے تیرے بعد دین میں بدعت داخل کی ہے. تو پتہ چلا میرے عزیزو, یہ جو کہتے ہیں نا کہ صحابہ کے لیے ایمان کا شرط ہے, یہ ان کا ادعا ہے, یہ ان کا مکابرہ ہے, ان کا صرف مصادرہ بالمطلوب ہے, کوئی دلیل اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لغت میں صحبت صرف صحبت کو بولتے ہیں. کافر مسلمان کے ساتھ بیٹھے وہ ہم صحبت ہیں, کافر کے ساتھ بیٹھے وہ ہم صحبت ہیں, ٹھیک ہے لغت میں. حدیث میں قرآن میں نے دکھا دیا بھائی کہ قرآن مجید میں کافر کو مسلم کا صاحب, نبی کو کفار کا صاحب, کیونکہ ہم صحبت ہیں بتایا گیا. حدیث میں نے دکھا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے جو جہنمی ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں انہوں نے بدعت داخل کی, وہ مرتد ہیں, دین میں داخل کیا, ان کو اپنا صحابی بولا. اب میرا ان سے سوال ہے, عباد الرحمان صاحب میری طرف دیکھو, وہ کون سے صحابہ ہیں؟ جی حضرت, وہ کون سے صحابہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں بدعت داخل کیا اور وہ روز قیامت جہنم کی طرف جائیں گے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولا ہے کہ یہ میرے صحابہ ہیں اور یہ جہنمی ہوں گے ہمیشہ کے لیے وہ کون سے صحابہ ہیں مجھے بتاؤ, 4-5 کے نام مجھے بتاؤ. تجھے نہیں آتے تو میں بتاتا ہوں کہ وہ کون سے صحابہ ہیں, اور میں آپ کی کتابوں سے بھی ثابت کروں گا انہوں نے کون سے دین میں بدعتیں داخل کی. ایک بدعت یہی ہے کہ انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کیا ہے, اس کی خلافت منسوخ نہیں ہے بھائی. میں نے بار بار آپ کو کہہ دیا, آپ نے کیوں جواب نہیں دیا میرے سوال کا کہ ابو بکر کی خلافت منسوخ نہیں ہے. دلیل میں نے 4-5 دے دی آپ کی کتابوں سے. حضرت آپ موضوع سے باہر نکل رہے ہیں. نہیں نکل رہا. دیکھیں پیغمبر نے کہا, اب اسلام پہ بات ہو رہی ہے نا. میں نے خلافت پر استدلال نہیں کیا, نبی سے ہمارا خلافت کی ہے, آپ نے ہمارا بات سے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی ایمان کی. اور آپ نے میرے اس کا مطلب ہے اس نے میرا استدلال سنا ہی نہیں ہے, اس نے میرا استدلال سنا ہی نہیں. میں نے کیا کہا, میں نے کہا اس شخص نے بولا کہ میں خلیفہ ہوں, میں امام ہوں, اس نے مسلمین کا لیڈرشپ سنبھالا ہے, اپنے آپ کو خلیفہ کہلا ہے. قرآن کہتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اگر آپ کی حکومت قرآن میں ہے تو آپ مسلمان ہیں, وَإِلَّا آپ کافر ہیں. اس کی خلافت منسوخ نہیں ہے, اس کے میں نے کئی دلائل دیے ہیں. میں نے اس کا قول بتا دیا سقیفہ بنی ساعدہ میں نے اس کا ابو عبیدہ سے بیعت کرو, اس نے خود سقیفہ میں استدلال نہیں کیا آیا سے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. عمر کا قول کہ اس کا بیعت ہی فلتا ہے. اور بھائی اگر اس کی بیعت قرآن میں, اللہ نے اس کو قرآن میں وعدہ دیا ہے نا, اس کے بیعت کو غلط کہنا, اور مجھے بتاؤ نا یہ کفر ہے یا نہیں ہے. اگر میں کہہ دوں قرآن کی یہ آیت غلط ہے, میں کافر ہوں یا مسلمان ہوں؟ آپ کہہ رہے ہیں ابو بکر کی بیعت قرآن میں ہے. اچھا ابو بکر کی بیعت قرآن میں, تو پھر عمر کا کیا کریں گے؟ عمر نے اس کے بیعت کو فلتا بولا. میں نے بخاری دکھایا ہے, دوبارہ دکھا دوں, بار بار دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. جب اس کے بیعت کو اس نے فلتا کہا ہے تو یا ابو بکر کو تم پکڑ لو, بولو اس کی بیعت قرآن میں ہے تو عمر کافر ہو جائے گا, یا بولو کہ نہیں عمر صحیح ہے اس کی, پھر بولو کہ اس کی بیعت قرآن میں نہیں ہے. اگر بیعت قرآن میں نہیں ہے, خلافت قرآن میں نہیں ہے, وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اس کی خلافت اس کے عدم اسلام کی دلیل ہے علامہ صاحب, اس کی خلافت کیونکہ انہی لوگوں میں سے ہے, کیونکہ پیغمبر نے فرمایا آپ میں سے لوگ لائے جائیں گے روز قیامت میرے سامنے, جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے. میں کہوں گا یہ میرے صحابہ ہے, اللہ پکارے گا کہ انہوں نے تیرے بعد دین میں بدعت داخل کیا. بدعتوں میں سے ایک بدعت اس کی خلافت ہے. آپ میرے سوال کو نوٹ کریں, وہ کون سے صحابہ ہیں جو جہنم میں دھکیلے جائیں گے بدعت کی وجہ سے؟ میں بتاتا ہوں ابو بکر عمر ہے, کیونکہ خلافت منسوخ ہی نہیں ہے. پھر دوسری دلیل میں آپ کو دیتا ہوں اس کے عدم اسلام کی. اس نے عمر کو خلیفہ بنایا مرتے وقت. کس نے اس کو اجازت دی تھی کہ عمر کو خلیفہ بناؤ؟ کس نے اس کو اجازت دی ہے؟ کیا اتھارٹی کہاں سے آیا, اس کو اختیار اس کے پاس کہاں سے آیا؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تو عمر کو کیوں سے خلیفہ بنایا؟ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اس نے اللہ ما انزل اللہ کے خلاف حکم دیا ہے, عمر کو خلیفہ بنا کر. مسلمان نہیں ہے, مسلمان. جواب دے دو نا ان سوالوں کا, کیوں جواب نہیں دے رہے؟ اچھا آپ آگے آئے غار کی طرف, آئے استخلاف کے متعلق کہہ رہے من تبعیضیہ, ہم بھی کہتے ہیں من تبعیضیہ. وعد اللہ الذین آمنوا منکم, آپ میں سے بعض جو ایمان عمل صالح ہم نے کو خلافت کی وعدہ دی. باقی صحابہ یعنی بے ایمان ہے. یہ آپ کے عقیدے کے خلاف ہے بھائی صاحب. من تبعیضیہ لے لیں تو آپ کے عقیدے کے خلاف ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ, فمن شہد منکم, آپ میں سے جو ماہ رمضان کو پائے, جو رمضان کو سب نہیں پائیں گے, بعض لوگ مثلا مر جائیں گے رمضان سے پہلے,
جو رمضان کو پائیں گے ان پہ روزہ واجب ہے نا. جو ایمان صاحب عمل ہے ان میں سے ان کو میں نے خلافت کا یعنی باقی صحابہ بے ایمان ہے بے عمل. یہ وہی نہیں. پھر میں نے آپ سے طلب کی دلیل. آپ ایک صحابی لے کے آئے جس نے کہا ہو, کوئی حدیث لے کے آؤ, کوئی دلیل لے کے آؤ کہ یہ آیا ابو بکر عمر کے لیے ہے. کیوں نہیں لے کے آ سکتے؟ اور بھائی اگر میرے سوال کی ایک سوال کا تم جواب نہیں دے رہے. اگر ابو بکر کی خلافت قرآن میں اللہ نے اس کو وعدہ دیا ہے, علامہ صاحب تو عمر نے جو اس کی بیعت کو فلتا بولا ہے, عمر نے جو اس کی بیعت کو فلتا بولا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قرآن میں, اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو فلتا بولے وہ مسلمان یا کافر ہے؟ اگر کوئی کہہ دینا کہ نبی کی نبوت ایک سیریس چیز نہیں ہے, غیر سنجش شدہ چیز ہے, محکم نہیں ہے, اس میں کوئی حکمت نہیں ہے, وہ مسلمان یا کافر ہے؟ نبی کی نبوت کو اگر نبی کی نبوت قرآن میں کوئی اس کے انکار کرے تو وہ کافر, اس کو فلتا کہ کافر. ابو بکر کی خلافت اگر قرآن میں ہے, عمر نے اس کو فلتا بولا, تو عمر کو کیوں تم مسلمان مانتے ہو؟ اگر اس کی امامت قرآن میں ہے تو عمر تو نزدیک تمہارے پاس سب سے عالم ہے, وہ کیوں کہتا ہے کہ اس کی خلافت فلتا ہے, اس کی بیعت فلتا ہے؟ اچھا بات سے نکل رہا ہے. نہیں بات سے نہیں نکل رہا, آئے استخلاف پہ بات ہو رہی ہے نا, آئے استخلاف پہ. میری بات نہ کاٹیں, میری بات نہ کاٹیں, میری باری ہے. میں 12 منٹ لوں گا, آپ نے 12 منٹ لیے تھے, میری 12 منٹ ہے. اچھا آئے غار کی طرف آتے ہیں, غار کی طرف آتے ہیں, غار کی طرف آتے ہیں. ہم نہیں کہتے ابو بکر غار میں نہیں تھا, صحبت کا منکر نہیں ہے. 12 منٹ سن لیجیے پھر آپ کریں. میری باری ہے نا بھائی, میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی ہے, مجھے بات کر دوسری مرتبہ مجھے کاٹ رہے ہیں. کاٹ نہیں رہا ہوں, میرا ایک ریفرنس سنو, درخواست اپنے نوبت میں ریفرنس دے دو. اپنے نوبت کیا ہو گیا؟ لائٹ چلی گئی, ہم نے چارج پہ لگایا, لائٹ چلی گئی, کوئی بات نہیں, موبائل بیچ میں بند ہو گیا. اچھا پھر صحبت باقی, باقی صحبت باقی پر اگلے ہفتے انشاءاللہ, کوئی بات نہیں. عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین, یہاں پر گفتگو یہاں پر پہنچ. آئے غار کی طرف آتے ہیں. اذ قال لصاحبه لا تحزن. صاحب صرف صحبت پہ دلالت کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کافر بھی بیٹھا ہو نا, ایک دوسرے کے صاحب ہے, ایک دوسرے کا ہم صحبت ہیں. صحبت میں نے دکھا دیا نا قرآن سنت سے کہ صحبت منافق, مرتد, کافر سب پہ اطلاق ہوا. یہ شخص کہہ رہا ہے صحابی صرف مومن ہو سکتا ہے, یہ ان کا ادعا ہے, صرف دلیل اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لغوی معنوں میں صحبت صرف صحبت کو بولتے ہیں, ساتھ ہونا, ساتھ بیٹھا آدمی, ساتھ بیٹھا کافر بھی بیٹھا آپ کا صاحب ہے, مومن بھی بیٹھا بھی آپ کا صاحب ہے, جیسے میں نے قرآن سے آیات دکھائی ہیں. اچھا اس قال لصاحبی لا تحزن, اس کو بولا حزن نہ کر. وجہ حزن کیا؟ ابو بکر کیوں غم زدہ ہے اس کو؟ اگر وہ واقعا نبی کا ساتھی ہے, اس کو کیوں بولا لا تخف کیوں نہیں بولا؟ اس کو کیوں لا تخف نہیں بولا؟ اس کو لا تحزن کیوں بولا؟ اس کا جواب دینا میں, حزن اور خوف میں بڑا فرق ہے. اس کا جواب کسی عمری مولوی کے پاس نہیں ہے. یہ اس کے عدم اسلام کی دلیل ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا لا تحزن, اس کے عدم اسلام کی دلیل میں اپنے باری میں بتا دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے حضرت, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت آپ ناراض نہ ہو, یہ ایک تو میں آپ کو یہ بات بیچ میں بول رہا تھا, یہاں پر لائٹ بیچ میں آ گئی تھی لیکن موبائل میرا بند ہونے والا ہے. ہم نے چارج پہ لگایا بھی لائٹ چلی گئی. اب صرف 2% موبائل ہے, اس میں سب سے پہلے آپ نے لا تحزن والا اعتراض کیا, باقی تو پرانے ہیں. یہ جواب سنو, آپ کہتے ہیں کہ لا تحزن کا لا تخف کیوں نہیں کہا؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ حزن اور خوف دونوں میں علاقہ مکانی ہے. مکان, حزن کہتے ہیں مکان کو, مکان پر غم کو, اور خوف کو کہتے ہیں ما یکون پر غم کو. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں, کہ جب تشبیہ کا علاقہ دو کلمات کے درمیان نہ ہو, تشبیہ کے علاوہ کوئی علاقہ ہو, جیسے کلیت جزیت, اور اسی طریقے سے علیت اور معلول, سببیت اور مسببیت, اور اسی طریقے سے یہ جو ہے ماکان اور ما یکون کا. تو یہاں پر ایک لفظ دوسرے معنی میں استعمال ہو سکتے ہیں. قرآن کریم میں بہت سارے ہیں, میں آپ کو دکھائیں. اب ایک جگہ دکھائیں, ایک جگہ دکھائیں, کسی قرآن کریم میں ہے, دکھائیں, ایک جگہ دکھائیں نا, ایک جگہ دکھائیں کہ قرآن میں حزن خوف کی جگہ استعمال ہوا. سنو دکھاتا ہوں حضرت, یہ چھوڑو, آپ کو مثالیں دیتا ہوں. قرآن کریم میں ہے یجعلون اصابعهم فی آذانہم,
تو انگلیاں کانوں میں نہیں جا سکتے. یہاں پر رؤوس مراد ہے, کل بول کر جز مراد دیا خوف, ہے. خوف کو حزن کے معنوں میں استعمال کیا ہو, یہ مجاز مرسل ہے. آگے سنو حضرت, آپ مجھے بات کرنے دو, اپنے ٹرن میں پھر بات کرو. یہ ویسی بیبان ہو رہے والے, یہ میں استدلال پورا کروں پھر آپ سوچو اس پر. دیکھو دوسری جگہ میں ہے, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم میں سے احسن دین اس کسی کا ہے من اسلم وجہہ للہ, جس نے اپنے وجہ کو اللہ کا تابع کیا. تو یہاں پر وجہ بول کر کل مراد ہے. اسی طریقے سے دیکھو ما کان اور ما یکون کا قرآن کریم میں سورہ نساء میں وآتوا الیتامی اموالہم, تم یتیموں کو ان کا مال دے دو. تو یتیم تو وہ ہوتا ہے جو نابالغ ہوتے ہیں, ان کا باپ مرا ہوا ہو. اور یہاں پر مال بالاجماع, تمام مفسرین تفسیر اپنے بھی اٹھا کے دیکھ لو, بالغ کو دینے کا ہے تو بالغ کو کیسے یتیم کہا؟ تو یہ بے اعتبار ماکان کہا. ابھی تو وہ یتیم نہیں ہے لیکن اس کو یتیم کہا گیا. اسی طریقے سے دیکھو سورہ یوسف کے اندر انی ارانی آصر خمرن, میں دیکھتا ہوں کہ میں شربت نہ چھوڑتا ہوں. تو شربت تو نہیں نہ چھوڑا جاتا ہے بلکہ نہ چھوڑا جاتا ہے عنب, انگور, اس سے شراب نہ چھوڑتا ہوں. تو یہاں پر یہ بے اعتبار ما یکون بولا. تو حضرت بات یہ ہے کہ حزن میں کیا ہے, وہ بے اعتبار ماکان غم ہے, اور خوف میں کیا بے اعتبار ما یکون, اور یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتا ہے. آپ کا مشہور معتبر تفسیر مجمع البیان فی تفسیر القرآن لعلامہ طبرسی رحمہ اللہ, اٹھا کے یہی جگہ دیکھ لے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ لا تحزن اے لا تخف. لہذا آپ کا یہ استدلال الحمدللہ یہاں سے آپ کا یہ جواب ہو گیا. آپ ہر کسی کو یہی بولتے ہو. دوسری آپ نے جو اعتراضات کی ہے سارے کے سارے وہی بات دوبارہ آپ دہرا رہے ہو. ان کا میں نے جواب دیا کہ بھائی میں جس صاحب کا قرآن کریم میں جس صاحب کا تذکرہ ہے وہ تذکرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, عام آدمی تو اس کا صاحب ہونے کا. ایک عام آدمی ہے, پیغمبر نہیں ہے, وہ رسول علیہ السلام کا صاحب ہے. اور رسول علیہ السلام کے طرف اللہ رب العالمین نے ضمیر راجع کیا ہے. اذ یقول لصاحبہ, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صاحب اور ساتھی سے کہا, اور پیغمبر علیہ السلام کی صحبت ایمان کے حالت میں ہوگا تب بھی صاحب ہوگا, ورنہ صاحب نہیں کہلاتا ہے. آپ جہاں جہاں سے استدلال کرتے ہیں ایک جگہ میں تو یہ ہے کہ پیغمبر کو لوگوں کا صاحب کہا ہے, تو پیغمبر تو کسی کا صحابی نہیں بن سکتا ہے. جیسے ما بصاحبہم من جنہ, وہاں پر صاحب بمانے قامی ہے. آپ کو میں نے بول دیا کہ یہاں اس پہلے معنی میں صحبت سفر الگ تذکرہ ہو گیا, صحبت غار کا الگ تذکرہ ہو گیا. اب صاحبی میں صرف اور صرف صحبت دینی ہی متعین ہو گیا, اور کوئی چیز رہا ہی نہیں ہے. تو پیغمبر علیہ السلام کا کسی کا صاحب ہونا اس میں اور پیغمبر علیہ السلام کا صاحب ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ تو آپ بالکل الٹا استدلال کرتے ہیں. آپ نے سورہ کہف کا وہ آیت پڑھا کہ اذ یقول لصاحبہ وهو یحاورہ, یہ استدلال بھی آپ کا باطل ہے. اس میں کون سا پیغمبر ہے؟ اس میں تو ایک مسلمان ہے اور دوسرا کافر ہے. اذ یقول لصاحبہ وهو یحاورہ اکفرت بالذی خلقک من تراب, تو ایک مسلمان ہے دوسرا کافر ہے, اور کسی مسلمان کی صحبت سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا ہے. تو لہٰذا آپ کا یہ بات یہ استدلالات سارے کے رہے, آپ خامخواہ ان میں لگے ہوئے ہیں. آپ کوئی کام کی بات کریں, آپ اتنے چیلنج دیتے ہیں, سامنے کوئی حضرت عمر اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انسان ایمان ثابت کرے, میں ان کے ایمان کا منکر ہوں, اپنے ایمان پر خوف کرو. حضرت ان کا ایمان تو نفس قطعی سے میں ثابت کر چکا ہوں آپ کے سامنے. خلافت والی آیت وہاں پر بھی آپ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہو. یا تو اگر آپ نے کسی مدرسے میں پڑھا نہیں ہے, آپ کو قوانین اصول معلوم نہیں ہے, صرف آپ کے مطالعے پر چل رہا ہے, تو پھر تو الگ بات ہے. اگر معلوم ہے تو میں استخلاف کی آیت سے خلافت پر استدلال میں نے کہاں کیا ہے کہ آپ خلافت کا مسئلہ لے کر اس کو اچھالتے ہو, اس پہ نیا خوب بناتے ہو. موضوع ہمارا ایمان ابو بکر ایمان عمر رضی اللہ عنہما ہے. آپ کا ہمارا موضوع تو خلافت کا نہیں ہے. آپ خلافت کو لے جاتے ہو استدلال استقلال کے حد سے خلافت پر استدلال بناتے ہو, اور پھر اس کے لیے اپنی طرف سے جوابات ڈھونڈتے ہو. یہ تو آپ الٹا کر رہے ہو. میں یہ کہتا ہوں صحابہ کرام ائمہ خلفائے راشدین المہدیین رضی اللہ عنہم
ان کا خلافت شرعی خلافت ہے، آپ کی کتابوں میں مسلم ہے. اب آپ اپنے کتابوں سے بھی انکار کر رہے ہو تو اس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ آپ نہ ہمارے کتابیں مانتے، نہ آپ اپنے کتابیں مانتے، نہ آپ حدیث کا کوئی کتاب مانتے، نہ آپ قرآن مانتے ہو، قرآن سے بھی انکار کر کے چلے جاتے ہو. حالانکہ قرآن کریم کے ایک آیت سے اور پورے قرآن کریم کی آیات سے انکار کرنا برابر ہے. مجھے اس بات کا میرے پاس کوئی حل نہیں ہے جو آپ کر رہے ہو. آپ کوئی کام، آپ مجھے یہ بتاؤ، ان کا اسلام میں تو مسلم ہے نا، آپ لوگ کتاب میں بھی ہے. آپ کی کتاب میں آپ کو بتاؤں گا، علامہ طبرسی رحمہ اللہ کی کتاب میں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایمان لایا ہے. اول من آمن بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ. اول آدمی وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مردوں میں سے جنہوں نے خدیجہ کے بعد ایمان لایا ہے. دیکھو اپنے کتاب مجمع البیان اس کے جلد 2 صفحہ 205 میں نے جہاں جس سے متعلق ہے وہ اس میں یہ صفحہ لکھا ہے، یہ کتاب لکھا ہے. ہم کتاب نہیں اٹھا سکتے وہ اعلیٰ سے، لیکن ہم نے مطالعہ کر کے حوالہ نکالا ہے. اسی طریقے سے ان کے اور بہت سارے حوالہ جاتے ہیں. وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ، یہاں پر دیکھو اسی طریقے سے الذی جاء بالصدق وصدق بھی، یہ آیتیں دیکھو، یہاں پر خود مجمع البیان میں علامہ طبرسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مراد ہے. اگر آپ اس سے انکار کرتے تو نہ آپ اپنے کتابیں مانتے ہیں، نہ آپ ہمارے کتابیں مانتے، نہ آپ احادیث مانتے، نہ آپ قرآن کریم کو مانتے، تو ہمیں یہ اس کا کوئی علم معلوم نہیں. آپ ان کے ارتداد کو ثابت کرو. آپ ان کے ارتداد کے آپ کا مدعا یہ ہے کہ ان کا ایمان نہیں ہے، تو ان کا ایمان تب ثابت ہوگا جب آپ ان کے ارتداد ثابت کرو، کیونکہ ان کے ایمان لانے پر تو سب کا اجماع ہے. آپ خود کہتے ہیں کہ وہ صحابی ہے، بظاہر ایماندار ہے، انہوں نے ایمان تو لایا ہے. اب ایمان نہ ہونے پر آپ دلیل پیش کر کے کیسے ان کا ایمان نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ میں آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنا ایمان بھی ثابت کریں، کیونکہ آپ نصوص قرآنیہ سے انکار کر رہے ہیں. لہٰذا اللہ یاری سب میرے جتنے بھی ٹائم ہو گئے، میں نے آپ کے جو دلائل تھے میں نے رد کر دیا، ساری دنیا دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. آپ میرے ان اعتراضات کا جواب دیجیے گا، آپ جتنا ٹائم لیتے لے لو، لیکن آپ کوئی ایسا بات کرو کہ ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے متعلق آپ کا عدمی ایمان کا دعویٰ ہے کہ ان کا ایمان ثابت نہیں ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی کتابوں میں ثابت ہے. یہ میں نے آپ کو حوالے دے دیے، مختصر جلدی میں دے دیا، لیکن آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ جو آیات کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، لا یأتل اولو الفضل منکم، اسی طریقے سے سورہ زمر کی جو یہ آیت ہے، ان ساری کی ساری آیات کریمہ کا آپ مطالعہ کریں. آپ کتاب آپ کے پاس ہے مجمع البیان فی تفسیر القرآن علامہ طبرسی رحمہ اللہ، وہ نکالے ابو بکر صدیق مراد ہے. لہٰذا ایمان ثابت ہے. اب آپ نے بات اس پر کرنا ہے کہ ان کے ایمان کس نہیں ہے، ارتداد ثابت کر رہے ہو، وہ ارتداد کے لیے آپ دلیل پیش کریں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا اپنا ایمان نہیں ہے، اگر آپ ناراض نہ ہو ان باتوں سے، ایمان سے نکلنے کی بات ہے، آپ اپنا ایمان ثابت کریں. ختم ہو گیا بھائی. یہ ایک بات ہے کہ یہاں پر موبائل میں صرف ایک وہ رہ گیا، ایک اگر یہ کٹ گیا تو انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے میں اس کے بات کریں گے. آپ اپنا بات شروع کریں انشاءاللہ. تھینک یو سر. حضرت آپ اپنا بات شروع کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، ان حضرت سے ہم نے کئی سوال کیے تھے. ہم نے بار بار ان کو احادیث دکھا دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کو، مرتدین کو صحابہ کہا ہے، اور روز قیامت بھی ان کو صحابی کہیں گے. ان سے بار بار ہم نے پوچھا کہ آپ کیسے کہتے ہیں، کو ایک دلیل لے کے لائیں کہ صحابی کا مطلب ہی یہی ہے کہ مخلص مسلمان، مخلص مومن. یہ ان کا انہوں نے ان بال ان سے سوال کیا، انہوں نے کوئی دلیل نہیں لے کے آئے. میں نے قرآن سے ثابت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں کفار کا صاحب بولا ہے. قرآن مجید میں مسلمان کو کافر کا صاحب، کافر کو مسلمان کا صاحب بولا ہے، کیونکہ اس میں صرف لفظ صحبت ہے. صاحب یعنی ہم صحبت، ساتھ ہونا، ایک مکان میں ساتھ ہونا، اس میں ایمان شرط نہیں ہے. تو ان سے ہم نے دلیل مانگا ہے، انہوں نے ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے سوائے یہ رٹا لگایا کہ بھائی صحابی تو وہ صرف وہی ہے جو مخلص مسلمان ہے، حقیقی مسلمان ہے. اور بھائی یہ اصطلاح آپ نے بنایا ہے، یہ اصطلاح پیغمبر کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. اس کی شہادت قرآن کے آیات ہیں، اور اس کی شاہد وہ احادیث بخاری مسلم کے بکثرت جو میں نے آپ کو دکھا دیے ہیں. اس کے علاوہ آپ مجھ سے کیا دلیل مانگتے ہیں؟ تو اس شخص کے پاس ابو بکر کے اسلام پہ صرف آیہ غار ہے. وہ آیہ غار یہ خود بھی مانتے ہیں کہ مذمت کے مقام پہ نازل ہوئی، نہ مدح کے مقام پر. اور غزوہ تبوک اس کے بعد بات کریں گے. اچھا اس پہ بات کریں گے.
اگر وقت آیا تو اس میں بھی لفظ صاحب سے، وہ لفظ صاحب تو صرف ہم صحبتی کے معنوں میں ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو بار بار صاحب بولا، تو اس سے تو اس کا اسلامی ایمان ثابت نہیں ہوتا۔ اچھا آپ نے آپ سے سوال کیا، علامہ صاحب سوالوں کا کیوں جواب نہیں دیا؟ میں نے کہا کہ روز قیامت وہ کون سے صحابہ ہیں، 4-5 کے نام آپ بتائیں، جو بدعت کی وجہ سے جہنم جائیں گے؟ آپ نے کیوں جواب نہیں دیا بھائی؟ میں نے کہہ دیا کہ نہ، وہ ان میں سے ایک یہی ہے، کون ہے؟ جو آپ کے 2 خلیفہ ہیں۔ کوئی تعلیم نہیں ہے اس کی، کوئی تعلیم چھوڑ، آپ میری بات نہ کاٹیں پلیز، میری بات نہ کاٹیں، میری بات نہ کاٹیں پلیز، اپنی باری میں بات کریں۔ تو آپ نے کیوں جواب نہیں دیا کہ وہ کون سے صحابہ ہیں جو جہنم جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر روایات میں بدعت کی وجہ سے؟ وہ کون ہے؟ وہ بدعت کی وجہ، میں نے کہہ دیا کہ ان میں سے بھائی شاید ان کی آواز نہیں، وہ کون سے صحابت ہے؟ ابھی میری باری میں اپنا 10 منٹ تو پورا کروں، شاید بعد میں یہ سن لیں گے۔ وہ کون سے صحابت ہے جو جہنم جائیں گے؟ وہ صحابت جو صاحب بدعت ہیں۔ صاحب بدعت کون ہے بھائی؟ میں نے کہہ دیا نا کہ اس کی خلافت بدعت ہے۔ آپ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ موضوع سے نکل رہے ہیں، آپ خلافت پہ بات کر رہے ہیں۔ بھائی صاحب میں نے جب بار بار آپ کو کہہ دیا کہ ان کی خلافت، ان کے عدم اسلام کی دلیل، ان کو ارتداد کی دلیل ہے، کفر کی دلیل ہے، کیونکہ قرآن فرما رہا ہے کہ صاحب بدعت کافر ہوتا ہے، صاحب بدعت کافر ہوتا ہے۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ میں نے اس آیت کی کتنی مرتبہ تلاوت کی ہے؟ اور بھائی اگر اس کی خلافت منسوس ہے تو وہ نص دکھاؤ۔ اگر منسوس ہے تو عمر نے کیوں کہا اس کی بیعت کو فلتا بولا؟ پھر عمر کے کفر کا کیا؟ اس نے جواب دیا؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ جواب دیا بھائی؟ میں نے اس سے پوچھا اگر اس کی خلافت قرآن میں ہے تو اس نے خود کیوں بولا کہ ابو عبیدہ سے جا کے بیعت کرو؟ اب بھائی اگر اللہ نے قرآن میں ابو بکر کو خلیفہ بنایا تو یہ اس کی کیا مجال ہے کہ جا کہتا ہے کہ ابو عبیدہ سے بیعت کرو؟ پھر یہ تو ہے ہی قرآن کا مخالف ہوتا ہی کافر ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے اس سے پوچھا کہ اگر اس کی خلافت قرآن میں، ابو بکر نے اس کی خلافت کو کیوں فلتا بولا؟ اس نے جواب دیا؟ جواب نہیں دیا بھائی، کیونکہ اس شخص کے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا ابو بکر کو، عمر کو خلیفہ بنانے کا حق کس نے دیا تھا؟ یہ موضوع سے خروج نہیں ہے، یہ کفر کی دلیل ہے۔ آپ کہتے ہیں ارتداد ثابت کرو، یہی ارتداد کی دلیل ہے بھائی۔ ارتداد کے دلائل بہت زیادہ ہیں، یہی کہ اس نے دین میں بدعت داخل کی ہے۔ اگر آپ کے پاس دلیل ہوتی کہ ابو بکر کو اس لیے اختیار تھا کہ عمر کو خلیفہ بنا دے، وہ ذکر کرتے ہیں۔ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے نا، اس پہ چلے گئے تھے۔ اچھا، آپ نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مجاز مرسل ہے۔ الحمدللہ یہ شخص مان گیا کہ یہاں پہ حزن کا اللہ نے جب کہا لا تحزن، اس کو پتہ ہے کہ لا تحزن کا معنی یہاں بنتا ہی نہیں ہے۔ لا تحزن ایمان کے ساتھ لگتا ہی نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے یہ موضوع اللہ میں استعمال نہیں ہوا، یہاں پہ مجاز مرسل کیا کس کو کہتا ہے؟ مجاز مرسل کہتے ہیں کہ ایک لفظ اپنے غیر موضوع اللہ میں استعمال ہو جائے، اپنے غیر معنی میں استعمال ہو جائے، یا اسالیب علم بیان میں۔ اچھا، کہ وہ لیکن وہاں پر کوئی قرینہ بھی قائم ہو، کوئی قرینہ ہو تو قرینہ قائم کر کے بھلے اس پہ غیر موضوع اللہ میں، جیسے اس نے خود میں مثال دی ہے، انی عاصر و خمرن، میں شراب نچوڑتا ہوں، شراب کو نہیں نچوڑ رہا، انگور کو نچوڑ رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر حزن جو استعمال ہوا ہے، کہتا ہے یہ ماکان، وہ کون سا بھائی ماکان؟ کہ ابو بکر کو کیا ہوا تھا؟ ابو بکر یہاں پہ قرینہ کہاں ہے؟ قرینہ ہے ہی نہیں بھائی۔ عاصر و خمرن اس میں واضح طور پر ہے بھائی، اس معنی میں اس کا استعمال باطل ہے۔ یعنی عاصر، کیونکہ خمر کو نچوڑا ہی نہیں جاتا، شراب کو نچوڑا ہی نہیں جاتا نا، اس کے لیے تو ناممکن ہے۔ اس لیے یہاں پہ قرینہ، اس کو معنی مجازی میں لینا، اس میں قرینہ واضح ہے۔ یہاں پہ جو فرمائے لا تحزن، اس میں قرینہ کہاں ہے کہ یہ خوف کے معنوں میں استعمال ہوا، اور یہ اس میں دونوں میں علاقہ ہی کیا؟ خوف اور حزن میں کوئی علاقہ ہے ہی نہیں، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ قرآن مجید میں خوف اور حزن کے دو متضاد معنی ہیں۔ خوف جیسے آپ نے خود فرمایا، خوف ماکان کے لیے ہوتا ہے اور حزن ما یکون کے لیے ہوتا ہے۔ ابو بکر کو بولا لا تحزن، ہمیں بتاؤ ابو بکر حزن کیا تھا؟ تم یہاں سے نہیں بھاگ سکتے کہ یہاں پہ اس کو مجاز لغوی بنا کر کے یہ مجاز میں خوف کے معنوں میں استعمال ہوا، کیونکہ اس شخص کو پتہ ہے میرے عزیز، یہ نکتہ بڑا ظریف ہے، اکثر علماء کو نہیں معلوم، یہ نکتہ بڑا ظریف ہے۔ یہاں پہ جو اللہ نے ابو بکر کی بے عزتی کی ہے، لا تحزن کی، ان کو اس کو پتہ ہے کہ لا تحزن کا معنی نہیں بنتا، لا تحزن اس کا ایمان کے ساتھ بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ جو حزن ہے ہی نہیں، مگر یہ کہ وہ کافر ہو۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ لا تحزن
وہ بنتے ہیں مگر کہ وہ شخص کافر ہو. اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر خوف کے معنوں میں استعمال ہو. خوف کے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا, کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں جو بالکل متضاد چیزیں, دو متضاد چیزیں. خوف مستقبل کے لیے ہوتا ہے, حزن ماقبل کے لیے ہوتا ہے. غم کس لیے ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے. کیا مصیبت آئی ہوئی ہے؟ اس کو تو خوف ہونا چاہیے کہ کفار پکڑ کے شہید کریں گے. اس کو خوف نہیں ہے, اس کو حزن ہے. اچھا, فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها. ابو بکر پہ سکینہ کیوں نازل نہیں ہوا یہ بتاؤ. تم نے آیت کا غلط ترجمہ کیا. تم نے کہا ابو بکر پہ نازل ہوا, نبی پہ نازل نہیں ہوا. لا اچھا, آیت کا منکر کون؟ آیت کا منکر تم ہو. قرآن کے نصوص کا منکر تم ہو. قرآن کے تحریف کرنے والے تم ہو کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سکینے سے ابو بکر کی وجہ سے محروم کرتے ہو تاکہ ابو بکر کے لیے سکینہ کو ثابت کرو. اچھا, بہرحال یہ چلے گا. ان کا موبائل ختم ہو گیا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ فاضل آدمی ہے, انشاءاللہ اگلے ہفتے ان سے بات ہوگی. اور یہ کیونکہ ابھی میں دیکھیں یہ شروع میں آئے تھے نا, میں ان کو بار بار لے کے آیا. یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. میں نے ان کو ٹائم دینے کی کوشش کی تھی شروع میں, بار بار ان کو لے کے آیا. یہ میری بات میں کہہ رہا عباد الرحمان صاحب میرے ساتھ بات کرو. یہ آپس میں کو ہنسی مذاق کر رہے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ. تو اس لیے ان سے گفتگو نہیں ہو سکی شروع میں. بعد میں ان کا موبائل کا چارج ختم ہو گیا. تو اگلے ہفتے انشاءاللہ ان کے ساتھ مزید گفتگو ہوگی پوری طور پہ. ٹھیک ہے نا میرے عزیزوں. کہتا ہے وہ اگر صحابی ہے. بھائی ہم بھی مانتے ہیں صحابی ہے, اور سب منافقین بھی صحابی تھے. صحابی کا مطلب ہے صرف صحبت, صرف صحبت, صرف صحبت, صرف صحبت. دو آدمی سے ایک جگہ پہ ہو نا, وہ ایک دوسرے کے صاحب ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا اندیشہ بھی ایک ہے, ایک فکر بھی ایک ہے, ان کا دین بھی ایک ہے. وہ دونوں مومن ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اس جیل میں اس کے دو ساتھی ہیں, جیل میں دو ساتھی ہیں. یہ لفظ صاحبہ کا معنی میں بتا رہا ہوں کہ لفظ صاحبہ صاحب میں کوئی ایمان شرط نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ وہ اتمن مومن بھی ہے. یا آپ ایک اصطلاحی معنی لاتے ہیں نا. ایک اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ بھائی صاحبہ کا, یہ جو ان کے محدثین کے ہاں ہے, جو مسلمان ہو, مومن ہو, مخلص ہو, ایمان لائے, پیغمبر کو دیکھ بھی لے, تو وہ کیا ہے؟ وہ صحابی ہے. یہ اصطلاح ہے. قرآن مجید علماء کے اصطلاح کے تحت نازل نہیں ہوئی ہے. یہ اصطلاحات بعد میں قائم ہوئی ہیں. یہ احادیث جو ہیں علماء کے اصطلاح کے محکوم نہیں ہیں. یہ اصطلاحات بعد میں بنے. تو یہ تو واضح بات ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ اس لفظ کا مطلب, لفظ صحبہ, لفظ صحبت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے واضح طور پہ دکھا دیا کہ پیغمبر اس لفظ کو منافق کے لیے, مرتد کے لیے, جہنمی کے لیے انہوں نے استعمال فرمایا متعدد احادیث میں.